بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ ایک بہت بڑی خبر ہے اور بہت بڑی خبر یہ ہے کہ اب تک جو عمران خان کی نااہلی ہے اس کا جو ایک ہی مقصد تھا جو ہم سنتے آ رہے تھے، ایک تو وہ فیصلہ کسی طور پہ جسٹیفائی نہیں ہو رہا، اور دوسرے نمبر کے اوپر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس نااہلی کا مقصد جو ہمیں بتایا گیا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ بنانی ہے، یعنی عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد نواز شریف کو بھی ان کیا جائے اور کہا جائے دونوں ڈسکوالیفائی ہیں، دونوں کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو۔ اور اس سلسلے میں پہلا قدم اٹھا لیا گیا، اور پہلا قدم کہاں سے اٹھایا گیا ہے؟ پہلا قدم حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا ہے اور انہوں نے تحریک انصاف کو پیشکش کر دی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ نااہلی حکومت کی خواہش کے اوپر ہوئی ہے؟ کیا یہ نااہلی حکومت کے کہنے کے اوپر ہوئی ہے؟ کیونکہ مقصد تو یہی ہے، کل نااہلی ہوئی ہے، آج باضابطہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آئیں ٹیبل ٹاک کریں، دونوں کی نااہلی ختم کرنے کے حوالے سے قانون سازی کر لیتے ہیں، یا جو نااہلی کا قانون ہے جو ارکان اسمبلی یا منتخب نمائندوں سے متعلق ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر راضی ہو گئی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کیا جواب دیا ہے یا ان کا کیا موقف ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ تو میں آپ کو اس بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی ایسے ٹریپ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو لگتا یہ ہے کہ یہ جو نااہلی عمران خان کی ہوئی ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ ایک ہی سماعت کے اوپر ممکنہ طور پہ عدالت اس کو معطل کر دے گی، اور منڈے کے روز چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت کے اندر اس کیس کی سماعت ہونی ہے، اور شیخ رشید کی بقول یہ بالکل ایک پیشی کی مار ہے۔ اور اس کے بعد حامد میر جیسے لوگ جو خود گورنمنٹ کے ساتھ بہت قریب ہیں، ان کے مطابق یہ بہت کمزور نااہلی ہے، اور ہے بھی ایک ٹرم کے لیے، حکومت ایسا نہیں سوچ رہی تھی۔ نجم سیٹھی کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو جھٹکا دیا، سبق سکھایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان کسی طور پہ بات چیت کرنے کو تیار نہیں تھے، اور عمران خان کسی طور پہ بھی ٹیبل کے اوپر آنے کو تیار نہیں تھے۔ تو فی الحال یہ چیز کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے، لیکن عمران خان کسی طور پہ بھی ابھی بھی تیار نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کل الیکشن کمیشن سے فیصلہ تو کروا لیا، ٹھیک ہے، بالکل ہو گیا، فیصلہ ہونے کے 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ کل دن 2 بجے فیصلہ سنایا گیا تھا، اور آپ اب اپنی گھڑی کے اوپر ٹائم دیکھ لیں کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں، کاؤنٹ کر لیں، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ ایک رکن جو ہے اس کی جانب سے ابھی تک دستخط نہیں کیے گئے۔ خبریں یہ ہیں کہ اس کے اوپر بہت دباؤ ہے، دباؤ کے باوجود وہ ڈٹا ہوا ہے۔ چلیں اگر کسی شخص کو مان لیتے نہیں ڈینگی ہوا ہے، ڈینگی کوئی ایسا مرض تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی کے سے ملیں گے، کسی سے سلام لیں گے تو آپ کو ڈینگی ہو جائے گا۔ ڈینگی تو مچھر کاٹنے سے ہوتا ہے نا، کوئی ایسی وہ کووڈ کی طرح کا تو نہیں ہے کہ وہ فضا کے اندر موجود ہے تو آپ کو بھی ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک بتایا گیا ہے کہ وہ صاحب نہیں کر رہے، وہ ممبر پنجاب ہیں جو ابھی تک دستخط نہیں کر رہے، اور اس میں مراد سعید کہہ چکے ہیں کہ ڈرایا دھمکایا اور زبردستی لیا گیا۔ اور اس کے بعد جب فیصلہ نہیں ہوا، ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے آپ نے فیصلہ محفوظ کیا، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد بھی آپ فیصلہ سنا نہیں پا رہے، تو آپ کو اتنی جلدی کیا تھی؟ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنی ہزیمت کو چھپانے کے لیے ایک اور کام کیا ہے۔ وہ کیا کیا؟ وہ خبریں فیڈ کی گئی ہیں میڈیا کو، اور وہ کیا ہے کہ جناب دیکھیں عمران خان کے جو بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہیں وہ ان کے گوشواروں سے مطابقت نہیں رکھتی، تو جناب آپ کر لیتے فیصلہ، آپ یہ ٹکڑوں میں کیوں جاری کر رہے ہیں؟ آپ فیصلہ مکمل کر کے آپ ریلیز کر دیتے، فیکٹس کے ساتھ کر دیتے، کیونکہ ابھی تک عدالت میں آج انہوں نے چیلنج کرنا تھا تو آپ کا تو تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہو سکا۔ تو اس وقت سب سے زیادہ پریشر میں کون ہے؟ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، کیونکہ فیصلہ ابھی تک جاری نہیں ہو پا رہا۔ دوسری جانب ان حکومت والوں کی آپ ذرا بات سنیں کہ ہنا پرویز بٹ جو ہیں، جو نون لیگ کی رکن ہیں، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں آج قرارداد جمع کروائی۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کا نام ECL میں ڈال لیں۔ بھائی آپ عمران خان کا نام ECL میں ڈال لیں، آپ عمران خان کا نام ضرور ECL میں ڈالیں۔ عمران خان تو بہت پہلے آپ سے کہتے رہے، آپ میں خود ہمت اور جرت نہیں ہو سکی کہ آپ یہ کام کر سکیں۔ اور شہباز شریف پریس کانفرنس کر کے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف بہت جلد واپس آ رہے ہیں، اور نواز شریف واپس آئیں گے تو میں خود ان کا استقبال کرنے ایئرپورٹ جاؤں گا۔ بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب، نواز شریف صاحب پہلے بھی آئے تھے، اور اس وقت جو ہے آپ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے تھے۔ وہ شہر لاہور جہاں پہ آپ کی سب سے زیادہ سیٹیں تھیں، جو آپ کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا، اب تو آپ کی حکومت بھی نہیں ہے، آپ کا وہ گڑھ بھی نہیں ہے، تو آپ اگر اس وقت نہیں جا سکے تو اب آپ کیسے جائیں گے؟ یہ بھی صورتحال ہے۔ اور پھر رانا ثناءاللہ نے کل یہ قسمیں اٹھائیں اور قسم اٹھا کے کہا کہ اتنے شہروں کے اندر 30-40 سے زیادہ لوگ پاکستان تحریک انصاف
انصاف نکال نہیں سکی. لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ عمران خان کے خلاف اسلام آباد کے اندر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, اور یہ مقدمہ دہشت گردی کا درج کیا گیا. اس سے پہلے بھی ایک دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا تھا اور اس میں بھی اس حکومت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا, لیکن ان کو فی الحال فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کو ہر صورت عمران خان کا ایک وہ جو فوبیا ہے وہ ان کے اوپر سوار ہے. اب جو دہشت گردی کا مقدمہ ہے جی, اس کے اندر اسد عمر کو, علی نواز کو کیا گیا. کس کے لیے جی جناب؟ وہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے ان کی ماں کے اوپر احتجاج کیا عمران خان کے اوپر. آپ تو فرما رہے تھے احتجاج ہوا ہی نہیں ہے, آپ تو فرما رہے تھے لوگ نکلے ہی نہیں ہیں, اور اگر یہ اتنے ہی لوگ تھے 30-40 سے, تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں نامعلوم افراد کے خلاف آپ نے مقدمہ کیسے درج کر لیا؟ آپ کی کون سی بات کو سچ مانا جائے, یہ آپ کو سب سے پہلے بتانا ہے. اور اس میں دہشت گردی کی دفعات کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی قومی املاک کو نقصان پہنچایا. تمام صحافی وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے راولپنڈی کی حدود میں شیلنگ کی, انہوں نے کارکنوں کو اشتعال دلایا, اور وہ تو وہاں پہ کوڑا کرکٹ ایسی چیزیں جلا رہے تھے جس سے آنسو گیس کے وہ جو اثرات تھے اس کو کم کر سکے. آپ سے یہ جھوٹ زیادہ دیر چلے گا نہیں. اب اندازہ اس بات سے کریں کہ اسلام آباد پولیس نت نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے. کل انہوں نے صالح محمد جو رکن اسمبلی ہیں ان کو گرفتار کیا. گرفتار کس لیے کیا جی؟ ان کے گارڈ سے کل ایک چل گئی گولی, چل گئی, غلط تھا, نہیں چلنی چاہیے تھی, چلیں آپ نے اس کو گرفتار کر لیا. وہاں پہ موقع کے اوپر اسلام آباد پولیس نے جو سلوک ان کے ساتھ کیا, لگ رہا تھا کہ یہ اسلام آباد پولیس نہیں ہے اور پکڑا جانے والا پاکستانی نہیں ہے, لیکن بات وہاں پہ بنی نہیں ہے. ان کی آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ ان کے اندر بغض کتنا بھرا ہوا ہے. آج اس شخص کا, صالح محمد خان, جو مانسیرا سے, ضلع مانسیرا سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, لاکھوں لوگوں کے نمائندے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کے مخالف جماعت ہو سکتی ہے, اپوزیشن ہو سکتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں. ان کی انہوں نے ایک تصویر جاری کی ہے, اور تصویر کیسے جاری کی ہے؟ جیسے خدا نہ خواستہ وہ کوئی دہشت گرد ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی منشیات فروش ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی ایسے جرم میں ملوث ہیں جو ریاست کے خلاف ہے. وہاں پہ صالح محمد خان نے تو نہیں کہا تھا گولی چلاؤ, لیکن چلے آپ نے اس کو بھی لے لیا حفاظتی ضمانت میں, حفاظتی کسٹڈی کے اندر, یا جیسے بھی کیا, جرم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں, اس کے حکم کے کہہ رہے ہیں, یا پلانڈ جرم کہہ رہے ہیں, جو بھی کہنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے تصویر جاری کی ہے, کیا یہ کوئی انسانیت ہے؟ کیا یہ کسی رکن اسمبلی کی تصویر ایسے جاری کی جاتی ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ اس کو کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چیزیں نہیں ہوگی. اور پھر آج اب سے تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد کے اندر اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے رہا ہوئے, اور اڈیالہ جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالہ پہنچے, جہاں پہ ایک تو جو کچھ ان کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے, انہوں نے عمران خان کو بریف کیا, اور عمران خان کے بریف کرنے کے بعد خان صاحب نے بھی ظاہری بات ہے کنڈیم کیا, اور انہوں نے بتایا شہباز گل کے ساتھ سارا کچھ ہوا, اور اعظم سواتی نے چونکہ کہا تھا کہ میں رہا ہو کے وہاں جاؤں گا اور عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے کروں گا. عمران خان نے بھی بتایا کہ نام لینے کے حوالے سے, اور پھر انہوں نے کس طرح سے الیکٹڈ ممبرز کے ساتھ ہو رہا ہے, پھر میڈیا کو ساتھ ملا کے پراپوگنڈا کس طرح سے, ساری باتوں کے اوپر گیا. لیکن اعظم سواتی نے وہاں ایک بڑی خطرناک قسم کی بات کی ہے جو ان کے لیے بہت پریشانی کی بات ہوگی. انہوں نے چیف جسٹس کو مخاطب کیا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے تمام سینیٹرز نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہوا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, آپ کسٹوڈین ہیں, کورٹ کسٹوڈین ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی, کورٹ کسٹوڈین ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی, لیکن آپ اگر اس کے اوپر کام نہیں کریں گے تو پھر کوئی خدا نہ کرے ایسا موقع نہ آ جائے جہاں پہ آپ کے ججز کے بھی کپڑے اتر جائیں. یہ بات بالکل درست ہے, اس معاملے کو یہاں پہ روکنا ہوگا, ادروائز اس میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. ایک خبر اور سن لیں, جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ حکومت نے رابطہ کیا ہے تحریک انصاف سے, تحریک انصاف نے گھاس نہیں ڈالی. ایک خبر میں نے آپ کو دی تھی انصار عباسی کی, اور انصار عباسی صاحب آج کل کسی طاقتور حلقے کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, بہت ساری خبریں وہ بریک کرتے ہیں یا ان سے کروائی جاتی ہیں. انہوں نے خبر بریک کی تھی کہ الیکشنز کے حوالے سے حکومت کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ اس خبر سے ہٹ کے بات ہے, یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, یہ رابطہ نااہلی کے بعد ہے, اور اس میں تحریک انصاف کے اسد عمر اور نون لیگ کے جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں. شاید حکومت اور تحریک انصاف فی الحال اس کے اوپر کمنٹ نہ کرنا چاہتے ہوں, لیکن جہاں سے آج کل انصار عباسی صاحب کے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ بڑے ایسے ذرائع سے آتی ہیں, یا کم از کم جہاں ان کو دیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ان کے پاس سے خبر ہو اور دونوں ابھی اس طرف انکاری ہوں. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہے. اب دیکھیں کہ عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کس دن کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.